عمران حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں گزشتہ چند مہینوں کے دوران دہشت گردی اور شدت پسندی کے واقعات اور امن و امان کی غیر تسلی بخش صورتحال کے خلاف عوامی احتجاج بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ملک کے شمالی مغربی صوبے میں دہشت گردی کی نئی لہر کے ساتھ ہی اولسی پاسون یا عوامی احتجاج کے نام سے ایک تحریک نے بھی جنم لیا ہے، جس میں عام شہری، سماجی کارکن اور سیاسی جماعتیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ اولسی پاسون اب تک صوبہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 1 درجن سے زیادہ امن مارچ، مظاہروں، ریلیز اور جلسوں کا انعقاد کر چکا ہے، جن کا ایجنڈا دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کے واقعات کے علاوہ صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے خلاف احتجاج ہے۔ اولسی پاسون کے زیر اہتمام اسی طرح کا ایک احتجاج اتوار کو بنو میں ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ احتجاج کا اہتمام بنو کی عوام، سیاسی اور قبائلی عمائدین اور خیبر پختونخوا کی بیشتر سیاسی جماعتوں کے علاوہ پشتون تحفظ موومنٹ یعنی PTM کے رہنماؤں نے کیا۔ دوسرے مطالبات کے علاوہ بنو کے احتجاج کا مقصد علاقوں میں پائے جانے والے قدرتی وسائل پر اس علاقے کی عوام کے حق کے بارے میں آواز بلند کرنا بھی شامل ہے۔ احتجاج میں شریک لطیف وزیر نے بتایا کہ اس اولسی پاسون کا مقصد عام پشتونوں کو اپنے وسائل اور مسائل سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ لوگ اپنے حق کے لیے بات کرنے کا شعور حاصل کر سکیں۔ ہم اپنے علاقے میں امن چاہتے ہیں اور اپنے وسائل پر اختیار کی توقع رکھتے ہیں۔ لاپتہ افراد اور قبائلی اضلاع میں بارودی سرنگوں کا شکار ہونے والے افراد کے حقوق کی نمائندگی کرنے والے جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے عالمزیب خان محسود نے کہا کہ اولسی پاسون کا مقصد حکام کو پیغام پہنچانا ہے کہ صوبے کے لوگ دہشت گردی، دہشت گردوں کی پشت پناہی یا ان کی کارروائیوں کے خلاف خاطر خواہ جواب نہ ملنے پر خاموش نہیں رہیں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال پاکستان تحریک طالبان TTP کے بہت سے جنگجوؤں کی واپسی کے بعد جنوبی وزیرستان اور دوسرے علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملوں، اغوا، قتل اور بھتہ خوری میں ڈرامائی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ سوات اور دیر میں پاکستانی طالبان کی موجودگی سے متعلق اطلاعات بھی زبان زد عام ہیں۔ واضح رہے کہ عوامی سطح پر دہشت پسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ گزشتہ سال موسم گرما میں سوات اور دیر کے علاقوں میں شروع ہوا تھا، جب ان علاقوں میں جنگجوؤں کی واپسی سے خوفزدہ عوام نے بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے کیے تھے۔ انہی مظاہروں کے دوران اولسی پاسون نامی تنظیم کا وجود عمل میں آیا، جس کا مقصد دہشت گردی کے واقعات اور امن و امان کی خراب صورتحال کے خلاف احتجاج کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا۔ اتوار کو بنو میں ہونے والے اولسی پاسون کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پشاور سے 197 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بنو شمالی وزیرستان کے صدر مقام میران شاہ کے بہت قریب ہے، جہاں سے وقتاً فوقتاً دہشت گردی کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے مطابق 2022 میں TTP کی جانب سے کیے گئے 260 سے زائد دہشت گرد حملوں میں تقریباً 419 افراد ہلاک اور 732 زخمی ہوئے، جو سال 2021 کے مقابلے میں 25% زیادہ ہیں۔ گزشتہ سال 4 مارچ کو پشاور کی ایک مسجد میں خودکش حملے کے نتیجے میں 72 اموات ہوئی تھی، جبکہ رواں سال 30 جنوری کو پشاور ہی میں پولیس لائنز مسجد کے خودکش حملے میں 84 انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ ان 2 بڑے واقعات کے علاوہ پورا صوبہ خیبر پختونخوا میں اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور خصوصاً سیکورٹی فورسز پر حملوں کے کئی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کے مطابق کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے 11 فروری کی شام 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا، جو لکی مروت سے پشاور ٹارگٹ کلنگ کی غرض سے جا رہے تھے۔ اسی روز بنو سے 72 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر ایک خودکش حملہ بھی ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔